بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت ہی گھبرا گئی تھیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی بتائیں۔ یہودیوں نے تفصیلات سننے کے بعد آپس میں اس طرح سے بات کی کہ اس بچے کو مار دیا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ کیونکہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ رہے اس کے والد۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم یقیناً اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ وہ اپنی پرانی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے۔ حضرت حلیمہ کے یہ کہنے پر کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ مزید فرماتی ہیں کہ میں ان کو ایک دفعہ ایک مشہور میلے میں لے گئی۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اسی میلے میں گزارتے۔ کہتی ہیں کہ میں محمد کو ساتھ لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر ہم پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام علامات نظر۔ اس نے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں بہت گھبرا گئی اور آپ کو ساتھ لیے جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ کاہن کی بات سن کر لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے اور کاہن سے پوچھنے لگے کہ کس بچے کو مارنا ہے۔ تو کاہن نے کہا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب واپس آ رہی تھیں کہ حجاز سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور وہ ان بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ اس کے پاس سے گزریں تو اس نجومی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ کی آنکھوں کی ایک خاص سرخی بھی اسے نظر آ گئی تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹا، مگر ساتھ ہی وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس طرح جب میں آپ کی والدہ کے پاس واپس چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تو ہمارا گزر ایک عیسائیوں کی جماعت کے قریب سے ہوا تو انہوں نے آپ کی مہر نبوت دیکھ لی اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں کی سرخی بھی دیکھی تو مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ تو میں نے کہا، نہیں، یہ سرخی تو قدرتی ان کی آنکھوں میں ہے۔ تو تبھی انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ تو پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے دور چلی گئیں۔ اس سارے واقعات سے ڈر کر ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ گئی تھیں۔ اس کے بعد بھی ایک دفعہ حضرت آمنہ اور ام ایمن آپ کو ساتھ لیے اپنے میکے مدینہ منورہ روانہ ہو گئیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن دو یہودی ہمارے دروازے پر آئے اور کہا کہ وہ محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ آپ کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا شہر ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ یہودیوں کی بات سن کر حضرت آمنہ بہت ڈر گئیں اور آپ کو ساتھ لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، لیکن راستے میں ہی ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات کے 5 دن بعد حضرت ام ایمن آپ کو لیے مکہ واپس پہنچیں۔ آپ کو عبد المطلب کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عبد المطلب کی نشست پر بیٹھتے تو آپ کے چچا آپ کو عبد المطلب کا ادب کرتے ہوئے منع کرتے تو جناب عبد المطلب کہتے کہ اسے کچھ نہ کہو، یہ میرا بہت شان والا بیٹا ہے۔ ایسے ہی ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو بنو مدلج کے کچھ لوگ آپ عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ کو دیکھا وہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں کیونکہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کے نشان
بھی بالکل اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ اس قدر مشابہت ہم نے کبھی کسی اور کے پاؤں کے نشان سے نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اسی لیے اس بچے کی حفاظت کریں۔ یہی انکشافات عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آنے والے ایک یہودی نے آپ کو دیکھنے کے بعد کیے اور کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں۔ حضرت عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کو ساتھ کھانا کھلائے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے اور ہمیشہ آپ کو اپنی نشست پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ جب یمن کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں کے بادشاہ سیف بن یزن کو مبارکباد دینے کے لیے عبدالمطلب اپنے ایک وفد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب محل پہنچے تو بادشاہ اپنی کرسی پر براجمان تھا، سر پر تاج رکھا تھا۔ آپ نے محل میں جانے کی اجازت چاہی۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا کہ عبدالمطلب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے محل میں بلایا اور آپ سے کہا کہ اگر تم بادشاہوں سے بات کرنے کے آداب جانتے ہو تو بات کرو۔ تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں عبدالمطلب بن ہاشم ہوں۔ تو تب سیف نے کہا کہ پھر تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہوئے۔ عبدالمطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں۔ خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا۔ پھر اس نے کہا ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر ان کی سرکاری مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا گیا اور خوب خاطر مدارت کی گئی۔ عبدالمطلب کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چند رازوں میں سے تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا، تو تم بھی اس راز کو راز ہی رکھنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس راز کو خود ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ میں نے اس کتاب میں ایک عظیم الشان خبر اور ایک خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبدالمطلب حد درجہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا سنو عبدالمطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے عزت اور اعزاز ملے گا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کرے کہ وہ شاندار عزت آپ کو بھی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ اسی کا زمانہ ہے، یا وہ یتیم بچہ پیدا ہو چکا ہے یا ہوگا۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند ہی رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں سے اس کے مددگار بنائے گا۔ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے دشمن تو نابود ہوں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا اور آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا، یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا اور بتوں کو توڑ ڈالے گا، اور اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی۔ اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا اور برائیوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین، عبدالمطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی اور کہا کہ کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، لیکن اے عبدالمطلب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم اس کے دادا ہو۔ یہ بات سن کر فوراً عبدالمطلب سجدے میں گر گئے۔ تو پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اوپر اٹھاؤ اور اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کیا اس میں سے کوئی علامت تم نے اپنے ہاں دیکھی ہے؟ تو عبدالمطلب نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے اس کی ایک شریف لڑکی آمنہ بنت وہب سے شادی کی۔ وہ میری قوم کی ایک نہایت ہی معزز خاندان کی عورت تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس کے ماں باپ دونوں بچپن میں فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں اور اس کے چچا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سیف نے ان سے کہا میں نے جو کچھ کہا اور بتایا وہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچا کے رکھو کیونکہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس کا ذکر اپنے قبیلے والوں سے ہرگز نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو جائے گی۔ یہ لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ یہ بلندی اور عزت انہیں کیوں نہیں ملی۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ
کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ علم ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کر دوں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ابھی اسی وقت ان کے بارے میں تمام باتیں سب عربوں کو بتا دیتا، ان کی سربلندی اور عظمت کی داستانیں سارے عربوں کو سناتا، لیکن میں نے یہ راز صرف تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ پھر تحفے تحائف دیکھ کر رخصت کیا اور کہا کہ سال کے بعد میرے پاس واپس آنا اور ان کی خبر دینا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا، پھر ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ پھر کیسے ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی زندگی میں کیا حالات و واقعات پیش آئے، یہ سب دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔